السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا جس کا نام سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل جھوم اٹھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کعب ابن غالب کے پوتے ہیں، ہاشمی النسب اور قریشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی ابن عم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے والد گرامی ہیں۔ والدین کا تعارف۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو طالب ہیں، جو بطحا کے سردار، نہایت قابل ستائش انسان اور قافلے کے علمبردار تھے۔ انہی ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت فرمائی، کم سنی میں پرورش کی، اور اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو بڑی نیک، متقی، چشم رحمت اور عین رأفت تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سابقین الاسلام میں سے ہیں، مہاجرین میں پیش رہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں دیا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال پہلے پیدا ہوئی، پھر بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت و تعدیب فرمائی، بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا بہترین انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف اور صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی ہونے والے تھے۔ محترم ناظرین، اس بات پر غور کیجیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی، نہ ان کے لیے نذر و نیاز پیش کی، نہ بتوں کے سامنے کبھی تضرع و التجا کی، نہ ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ شخصیت اور صورت۔ آپ رضی اللہ عنہ خوبرو اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قد۔ آپ کبھی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مائل با فربہی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈھے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہیں۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ فضائل و مناقب۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات،
صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العاملین، تاج البلغاء، رائد الفصحاء، نبراس الخطباء، عظیم العلم اور باب مدینۃ العلم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ عنہ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ شجاعت و بہادری، آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں قیام فرمایا تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمر ابن ود کو شکست فاش دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرحب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ عنہ کے حملہ سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے۔ تمام غزوات میں برسر پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قاہر و زبردست تھے۔ زہد و عبادت، آپ رضی اللہ عنہ امام الزاہدین اور ولی المؤمنین بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، حدود الہیہ کو قائم کرتے ہوئے اور عبادت اور خشوع و عاجزی میں گزار دی۔ جب عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو سن 40 ہجری میں ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔